أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں یہ تیسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2000 سال کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ مجھے یقین ہے، اطمینان قلب کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. یعنی ایمان اور اطمینان میں فرق ہے تھوڑا سا. ایمان کہتے ہیں اس چیز پر یقین کرنا جو آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو اور وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان تک پہنچی ہو. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچی ہو، غائب ہو، اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان. اور اطمینان کیا ہے؟ اطمینان دل کے سکون کا نام ہے. بعض اوقات جو چیز نظروں سے غائب ہوتی ہے اس پہ یقین تو ہوتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا. سکون کیا ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. اب وہ جو اس کی کیفیت پر دل کے اندر تھوڑی وہ بے قراری ہے نا، وہ اس کی شکل، یہ تو یقین ہے کہ وہ چیز ہر حال میں ہوگی، لیکن اس کی جو کیفیت ہے، اس کی صورت ہے، اس پر جو تھوڑی بہت انسان کے دل کے اندر ایک بے سکونی سی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف مشاہدہ سے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت خلیل اللہ کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان اور یقین تھا، صرف اس کی کیفیت احیاء کے متعلق تھا کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی. اس لیے یہ سوال کیا کہ یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 پرندوں کو لے لیں اور وہ 4 پرندے ان کو پھر اپنے پاس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس رکھ کے مانوس کریں. یعنی مانوس، جب کوئی پرندہ اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہو جائے، جیسے ہی وہ بلاتے ہیں فوری وہ چلے آتے ہیں، جیسے کہتے ہیں وہ فوری عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افسوس سے یہاں کہنا پڑے گا کہ ہے افسوس انسان پر کہ جو مالک اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کی نفع سے نفع نقصان میں اس کا مالک ہوتا ہے اور اسے نفع پہنچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے اسے،
وہی انسان اپنے مالک کے پھر بھی نافرمانی کرتے 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 زندگی ہار بیٹھتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، پھر پچھتائے گا اور اس پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ بات یہ ہے کہ مانوس ہو جائے تاکہ آپ کے پاس رہ لے اور آپ کی اس کی شکل و صورت بالکل آپ اس سے مطمئن ہو جائیں اور اس کی شکل و صورت آپ کے ذہن کے اندر پیوست ہو جائے، تاکہ جب دوبارہ وہ زندہ ہو کر آئیں گے تمہیں کوئی کسی قسم کا شک کا شبہ نہ ہو کہ کوئی اور پرندہ تو نہیں آ گیا۔ تو اس لیے اپنے پاس رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کریں، چنانچہ ان کے ٹکڑے کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک کے ٹکڑے کو دوسرے پہاڑ پہ رکھ دے۔ جب دوسرے پہاڑ پہ رکھ دیا فرمایا ان کو بلائیں، جیسے بلاؤ گے یہ تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ اب ترجمہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، آرینی، دکھا مجھے، کیفا، کیسے، تحیی الموتى، تو زندہ کرے گا مردوں کو، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ قال اولم تؤمن، رب تعالی نے فرمایا اے ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں یا اللہ مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن کیا ہے، دل کی تسلی کے لیے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ چیز ہوتی ہے مشاہدے کے ساتھ، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑ 4 پرندے، من الطیر، 4 اڑنے والے پرندے پکڑ۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ قرآن نے یہاں ان پرندوں کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے علم سے، اگر ان کا علم حاصل ہو جائے تو ہمیں جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یا ان کا علم نہ ہو تو پھر ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض نے مفسرین نے ان کا نام بھی لکھا ہے کہ ایک مور تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا اور کوا تھا، یہ 4 پرندے یہ تھے۔ بہرحال واللہ اعلم، اگر درست بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے پکڑے، فصرہن الیک، پھر آپ نے ساتھ رکھے، ان کو مانوس کرے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ثم اجعل، پھر رکھے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان کے بدن کا، ایک جزءا، ٹکڑا، ایک ٹکڑا ان پہاڑ پر رکھے، یعنی ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا سر الگ کرے، ان کے پر الگ کرے، ان کی ٹانگیں الگ کرے، اور ان کو بالکل پھر ان کو آپس میں مکس کرے، پرندوں کو آپس میں کیا کر دے، مکس کر دے۔ مکس کرنے کے بعد اس کا جو سر ہے، اس کی کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ اس کی ہڈیاں کچھ دوسرے کی جو مکس اپ ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھ دے، یا ان کے سب جو سر ہے وہ ایک پہاڑ پہ رکھ دے، اور ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ دوسرے پہاڑ پہ جا کے رکھ دیں، اور گوشت تیسرے پہاڑ پہ رکھ دیں، اور پرندے اور جن کے پر ہیں وہ چوتھے پہاڑ پہ رکھ دیں۔ چنانچہ ان کے ایسے مختلف 4 پہاڑوں پر ان کے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، ان کو بلاؤ، وہ آپ، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ پرندے، فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ پر کے ساتھ پر، اور خون کے ساتھ خون، اور گردن کے ساتھ گردن، اور ہر ایک کی اپنے اپنے جسم کے ساتھ، وہ جو جس کی گردن تھی، جس کا خون تھا، جس کی ہڈی تھی، وہ اس کے ساتھ ملتا چلا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ دیکھا تو کہنے لگے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اے اللہ تو، وَعَلَمْ، جان لیا کہ بے شک، عزیز حکیم، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، زبردست ہے، کوئی چیز تیری قدرت سے باہر نہیں ہے، تو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے،
ہر چیز تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں، ہر چیز کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جیسے یہ پرندوں کو اللہ نے زندہ کیا، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اور اتنی عرصوں سے، صدیوں سے وہ مر مٹ چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، ہڈیاں بھی ان کی گل سڑ گئی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا۔ کیوں نہ ہو کہ آج ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر اس سے نظر انداز کریں گے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔